فرمائی تھی یا رسول اللہ آج تک کبھی قلم نہیں رکا ہے، آج تک کبھی زبان نے جواب نہیں دیا ہے، آج جواب دے دیا ہے۔ محب گرامی بلبل باب مدینہ جناب عبدالقادر صاحب قبلہ، عزیزم مداح رسول جناب نور محمد صاحب قبلہ، ناظم اجلاس مولانا محفوظ عالم صاحب قبلہ، عزیزم مولانا محمد غوث عالم صاحب قبلہ، جملہ حاضرین سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے اچھے انداز میں آپ حضرات نے اب تک پروگرام سنا، بڑا جوش میں نے آپ کے اندر دیکھا، بڑے اچھے لب و لہجے کے ساتھ آپ نے نعتیں سماعت فرمائی، لیکن وہ جوش اب اور زیادہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ آج کی محفل کے دولہا سید صاحب آپ کے سامنے تشریف فرمائے۔ یہ جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ اس خانوادے کا جواب نہیں، وہ طریقت کا بھی منبع ہے، شریعت کا بھی مخزن ہے اور خطابت کا بھی منبع ہے۔ خطابت تو ان حضرات کے خون میں شامل ہے۔ ابھی آپ کو حضرت کا بہترین خطاب سماعت فرمانا ہے، آپ سوچ رہے ہو کہ یہ بیچ میں کہاں سے آ گیا۔ اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو کچھ دیر بول لوں، سید صاحب سے تو میں نے اجازت لے لی ہے، آپ کی اجازت؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو بولوں، ورنہ اب میرا وقت نہیں ہے۔ یہ سید صاحب تشریف فرمایا، سید صاحب کی تقریر ہمیں اور آپ سب کو سننی ہے، لیکن سید صاحب سے میں نے کچھ لمحات کے لیے اجازت لے لی ہے۔ آپ کی اجازت ہو تو کچھ آپ کی گوش و گزار کر دوں۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می سنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می سنم۔ شاعر کہتا ہے ہر خطہ عرب کا نصیبہ چمک گیا، رسول کی آمد کا یہ 1500 سالہ جشن ولادت ہم منا رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں ہم اس لیے کہ جب 1400 سالہ جشن ولادت منایا گیا تھا تو ہم اور آپ میں سے کوئی موجود نہیں تھا۔ کوئی اب ہے کوئی 100 سال کا یہاں پر؟ کوئی 100 سال کا ہے نہیں۔ تو جب 1400 سالہ جشن ولادت منایا گیا تو ہم میں سے کوئی نہیں تھا، اور جب 1600 سالہ جشن ولادت منایا جائے گا تو بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اب کہاں ہو رہی ہے عمر؟ تو اب یہ 1500 سالہ 1400 سالہ منایا گیا تو کوئی نہیں، اور 1600 سالہ منایا جائے گا تب بھی ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ 1500 سالہ جو جشن ولادت ہم منا رہے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ 1500 سالہ جشن ولادت ہمیں نصیب ہوا۔ تو شاعر کہتا ہے ہر خطہ عرب کا نصیبہ چمک گیا، ہر خطہ عرب کا نصیبہ چمک گیا، آئے رسول خانہ کعبہ چمک گیا۔ جب رسول دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو کعبہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ شاعر کہتا ہر خطہ عرب کا نصیبہ چمک گیا،
آئے رسول خانہ کعبہ چمک گیا اور تاریکیوں میں سب کی گزرتی تھی زندگی، تاریکیوں میں سب کی گزرتی تھی زندگی، نور نبی سے سارا زمانہ چمک گیا اور بیماریوں میں رہتے تھے سب لوگ مبتلا، بیماریوں میں رہتے تھے سب لوگ مبتلا، آتے ہی مصطفیٰ کے مدینہ چمک گیا، آتے ہی مصطفیٰ کے مدینہ چمک گیا۔ آئیے اسے نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھنا نبی کی نعت پڑھنا ہے۔ میں نے آپ سے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا تو آپ میں سے کسی نے درود پاک نہیں پڑھا۔ آؤ درود پاک کی شان سنو۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ، علماء اکرام جانتے ہیں، اہل علم، شیخ سعدی کی ذات کا نام ہے، شیخ سعدی اس ذات کا نام ہے کہ جس نے نبی کی تعریف لکھنے کی جب کوشش کی تو کبھی عربی زبان میں نبی کی تعریف لکھی، کبھی فارسی زبان میں نبی کی تعریف لکھی، اور جب نبی کی تعریف لکھی نا تو ایک دو شعر نہیں لکھا بلکہ نبی کی تعریف میں کبھی 50 اشعار کی نعت لکھی، کبھی 100 اشعار کی نعت لکھی ہے، کبھی عربی میں لکھی ہے، کبھی فارسی میں لکھی ہے۔ ایک مرتبہ شیخ سعدی رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں نبی کی نعت لکھنے بیٹھتے ہیں، کاغذ اٹھاتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں اور نبی کی نعت لکھنے بیٹھتے ہیں۔ اس سے پہلے فارسی زبان میں نعت لکھی ہے، عربی زبان میں نعت لکھی ہے، آج نعت لکھنا شروع کیا، قلم اٹھایا، لکھا بلغ العلا بکمالہ۔ آپ سب کے یاد ہے، لکھا بلغ العلا بکمالہ، ایک مصرع لکھ دیا بلغ العلا بکمالہ، دوسرا مصرع لکھا کشفت دجا بجمالہ، تیسرا مصرع لکھا حسنت جمیع خصالہ۔ شاعری سے جو محبت رکھتے ہیں ان کا اسلوب بتا دوں، شعر کے لیے کم سے کم 2 لائنیں ہونی چاہیے یا پھر 4 لائنیں ہونی چاہیے، 3 لائنوں کا کوئی شعر نہیں ہوتا ہے۔ شیخ سعدی نے لکھا بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، لیکن اب چوتھی لائن چاہیے۔ شیخ سعدی کا قلم رک گیا، زبان رک گئی، چوتھی لائن نہ شیخ سعدی کی زبان پہ آتی ہے نہ قلم لکھتا ہے۔ شیخ سعدی پریشان ہے، حیران ہے، قلم ایک طرف رکھا ہے، کاغذ ایک طرف رکھا ہے، چراغ کو بجھا دیا ہے، نبی کی جانب لو لگائی ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سعدی آپ کی تعریف کر رہا ہے، کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ، سعدی نے اس سے پہلے بھی بہت سی مرتبہ آپ کی تعریف میں نعتیں لکھی ہے، کبھی فارسی میں لکھا ہے، کبھی عربی میں لکھا ہے، سینکڑوں اشعار پر مشتمل آپ کی تعریف میں نعتیں لکھی ہے۔ یا رسول اللہ، کبھی سعدی کا قلم نہیں رکا ہے، کبھی سعدی کی زبان نے جواب نہیں دیا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ دیوانہ آپ کا ہے، یہ آپ کا غلام ہے، آپ کی تعریف لکھ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ آج قلم کیوں رک گیا ہے؟ آج سعدی کی زبان کیوں رک گئی ہے؟ قسم خدا کی یارو، سعدی کو کیا پتا تھا قلم رکا ہے، زبان رکی ہے، لیکن آج قسمت کی معراج ہونے والا، آج قسمت کی تکبیر، نعرہ رسالت، اذان مختوم اشرف، قلم کو رکھا، کاغذ کو رکھا، چراغ بجھایا، مدینے کی جانب لو لگائی ہے۔ اللہ اکبر، شاعر کہتا ہے دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جیسے ہی چراغ کو بجھایا نا، نبی کی جانب لو لگائی، آنکھوں پہ نیند کا غلبہ ہوا، شیخ سعدی سو گئے، جیسے ہی سوئے ہیں نا، آنکھیں سوئی ہیں لیکن نصیبہ بیدار ہو جاتا ہے، قسمت بیدار ہوتی ہے۔ خواب میں نبی تشریف لائے، سعدی کو اٹھایا اور کہا سعدی جو تم نے ہماری نعت لکھی ہے ذرا نعت پڑھ کے سعدی نعت تو پڑھ کے سناؤ۔ اب نبی خواب میں تشریف لائے، سعدی اٹھ گئے، سعدی خود لکھتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑی نعتیں لکھی ہیں، بہت سی مرتبہ آپ کی نعتیں لکھی ہیں، فارسی میں بھی لکھی ہیں، عربی میں بھی لکھی ہیں، یا رسول اللہ کون سی نعت پڑھوں؟ نبی نے فرمایا سعدی وہ نعت پڑھو جو ابھی لکھ رہے تھے،
دو نعت پڑھو. اب سعدی پڑھنا شروع کرتے ہیں. پڑھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. 3 مصرے پڑھے. سعدی رک گئے. نبی نے فرمایا پڑھو. پھر سعدی نے پڑھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. سعدی پھر رک گئے. نبی نے فرمایا سعدی پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہی تو وجہ تھی, اسی لیے تو آپ کو پکارا تھا, اسی لیے تو غلام نے آپ کو آواز لگائی تھی. یا رسول اللہ آج تک کبھی قلم نہیں رکا ہے, آج تک کبھی زبان نے جواب نہیں دیا ہے, آج قلم نے بھی جواب دے دیا ہے, زبان نے بھی جواب دے دیا ہے. اگلا مصرع نہیں آ رہا ہے. نبی نے فرمایا سعدی پڑھو. سعدی پھر پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اب سعدی جیسے ہی روکے نبی نے فرمایا سعدی رکو مت, پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ. نبی نے چوتھا مصرع دیا. نبی نے چوتھا مصرع دیا صلو علیہ وآلہ. شاعر کہتا ہے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے, واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. ایسا بھی تو ہو کوئی فریاد کر لے دل سے. اس لیے کہا کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے. بڑی ایک مرتبہ درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بہت جلدی میں اپنی بات آگے بڑھاؤں. 1500 سالہ جشن ولادت ہم منا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم و جسمانیت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1500 سال ہوئے ہیں, لیکن نبی کب سے ہے؟ اللہ اکبر. میرے محبوب کا نور کب سے ہے؟ اللہ کے محبوب کا وجود کب سے ہے؟ یہ تو رب جانے اور رب کا محبوب جانے. رب جانے, رب کا محبوب جانے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ حضرت جبریل سے ارشاد فرمایا اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل سے پوچھا ہے جبریل ذرا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ تحقیق سے یہ تو معلوم نہیں میری عمر کتنی ہے, لیکن میں ایک تارے کو دیکھتا تھا جو چوتھے آسمان میں چمکتا تھا. ایک تارے کو دیکھتا تھا جو چوتھے آسمان میں چمکتا تھا. یا رسول اللہ وہ تارا 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا. کتنے؟ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا. یا رسول اللہ میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. سبحان اللہ, میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب اندازہ لگاؤ 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا تھا. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. جب میرے نبی نے اتنا سنا ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل سنو, قسم ہے مجھے پروردگار عالم کے جاہ و جلال کی, اے جبریل وہ ستارہ میں ہی تو تھا. وہ ستارہ میں ہی تو تھا. یہ میرے نبی کا نور ہے. اس نور نے سارے عالم کو چمکایا ہے. حضرت آدم کی پشت میں آیا تو حضرت آدم چمکے ہیں. حضرت شیش کی پشت میں آیا تو حضرت شیش چمکے ہیں. حضرت نوح کی پشت میں آیا تو حضرت نوح چمکے ہیں. حضرت ابراہیم کی پشت میں آیا تو حضرت ابراہیم کو چمکایا ہے. حضرت اسماعیل کی پشت میں آیا تو حضرت اسماعیل کو چمکایا ہے. یہاں تک کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کو چمکاتا ہوا یہ نور مکہ المکرمہ کے اندر حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں جلوہ گر ہوتا. حضرت عبد المطلب کی ہم نبی کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں, کہتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر. آج ہمارے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں اپنے باپ کا نام یاد ہوگا, اپنے دادا کا نام یاد ہوگا, اپنے پردادا کا نام یاد ہوگا, لیکن کوئی ایسا نوجوان ہے جسے اپنے نبی کے دادا کا نام یاد
اپنے نبی کے ابا کا نام یاد ہو؟ آؤ پیارے میں بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ اور بات بتا دو، نام عبد المطلب نہیں، نام تو حقیقت میں شیبہ ہے، شیبہ، لقب عبد المطلب ہے۔ عبد المطلب کے نام سے آپ مشہور ہو۔ جلدی سے تاریخ کا تھوڑا سا ورق آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ حضرت عبد المطلب کعبے کے متولی بنا دیے گئے ہیں، کعبے کے متولی ہے حضرت عبد المطلب۔ ایک دن کعبہ شریف میں حضرت عبد المطلب آرام فرما رہے ہیں، کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر حضرت عبد المطلب آرام فرما رہے ہیں۔ ابھی ایک بیٹا حضرت عبد المطلب کے یہاں پر ہے، ہاشم۔ حضرت عبد المطلب رب کی بارگاہ میں کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کرتے ہیں، اے میرے مولا تو مجھ کو 12 بیٹے عطا فرما دے، تو مجھ کو طاقت و قوت عطا فرما دے۔ اگر تو مجھے 12 بیٹے عطا فرما دے گا تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا، ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ حضرت عبد المطلب نے دعا کی ہے، زمانہ گزرتا گیا، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کو پروردگار عالم یہ کے بعد دیگر 12 بیٹے عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ عبد المطلب کی آنکھوں کا تارا ہے، پورے مکے کا پیارا عبداللہ ہے۔ اللہ اکبر، مکے کا ہر نوجوان ہے، ہر ایک بوڑھا ہے، ہر عورت ہے، عبداللہ سے پیار کرتی ہے۔ بچپنے کا عالم ہے یہ عبداللہ کون ہے؟ یہ نبی کے والد ہے، نبی کے باپ عبداللہ ہے۔ جب ان کی پیدائش ہوئی نا، اللہ اکبر، تو یہودیوں کے اندر کوہرام مچ گیا، بنی اسرائیلیوں میں کوہرام مچ گیا۔ یہودیوں کے عالموں میں سے ایک عالم نے کہا سنو، اب نبوت ہمارے خاندان سے جانے والی ہے، وہ پیدا ہو چکا ہے کہ جس کی پشت سے نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، وہ پیدا ہو چکا ہے کہ جس کی پشت سے آخری نبی دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ لوگوں نے کہا جب وہ آ چکا ہے اب وہ شادی کرے گا تو نبی دنیا میں تشریف لائے گا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ آخری نبی محمد جس کا نام ہے وہ دنیا میں تشریف نہ لائے۔ یہودیوں نے ایک میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ کون نوجوان ایسا ہے، کون انسان ایسا ہے جو عبداللہ کا قتل کر دے تاکہ عبداللہ قتل ہو جائے، وہ دنیا میں محمد تشریف ہی نہ لائے۔ تو ایک نوجوان یہودی کھڑا ہوا، بولے قتل میں کر دوں گا لیکن انعام کیا ملے گا؟ یہودیوں نے کہا تمہیں انعام اتنا ملے گا کہ تمہاری نسلیں کھائیں گی، تمہاری نسلیں پروان چڑھا دی جائیں گی۔ وہ یہودی وہ نوجوان دولت کے لالچ میں حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے مکہ شریف کی طرف نکلا۔ یہودیوں عالموں نے بتایا کہ وہ مکہ کا رہنے والا ہے، دو پہاڑیوں کے بیچ میں شہر ہے، وہاں کا رہنے والا ہے۔ اللہ اکبر، ادھر حضرت عبداللہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، 11 بھائیوں کے بھائی ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ مکے کا یوسف حضرت عبداللہ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف کا حسن تو سنا آپ نے، مکے کا یوسف حضرت عبداللہ کو کہا جاتا تھا۔ ہر ایک حضرت عبداللہ سے محبت کرتا تھا۔ یہ یہودی گھومتا ہوا مکے میں آیا، اب اس نے دیکھا کہ اگر کسی بڑے سے عبداللہ کا پتہ پوچھتا ہو تو ہو سکتا ہے پکڑا جاؤں۔ اس نے سوچا بچوں سے پوچھتا ہو کہ عبداللہ ابن عبد المطلب کون ہے۔ اللہ اکبر پیارے، چند بچے کھیل رہے تھے، اس کی نظر ایک بچے پر پڑی جو خوبصورت تھا، بڑا سیدھا سچا لگ رہا تھا۔ اس نے بچے کو قریب بلایا اور کہا بیٹے ادھر آؤ۔ اللہ اکبر، کہا ادھر آؤ۔ بچہ قریب آیا، اس یہودی نوجوان نے کہا بیٹا تم عبداللہ ابن عبد المطلب کو جانتے ہو؟ بچے نے دیکھا، کہا کیا کام ہے؟ کہا مجھے اس سے ملنا ہے۔ حضرت عبداللہ خود تھے، کہا کیا کام ہے بتاؤ تو۔ اللہ اکبر، بچے نے کہا کہ تم مسافر لگتے ہو۔ کہا ہاں ہاں میں مسافر ہوں، ذرا بتاؤ تو کیا کام ہے۔ اس نے کہا بیٹا کام بعد میں بتاؤں گا لیکن بتاؤ عبداللہ کہاں ہے۔ اس بچے نے کہا سنو تم یہاں بیٹھو، تم مسافر لگ رہے ہو۔ وہ بچہ اپنے گھر جاتا ہے، تھوڑی کھجوریں لاتا ہے، تھوڑا پانی لاتا ہے، لانے کے بعد اس مسافر کو پانی پلایا، اس مسافر کو کھجوریں کھلائی، پھر کہا اے مسافر بتاؤ تم عبداللہ کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا بیٹا تم سچے لگتے ہو، اچھے بچے ہو، ایک راز کی بات ہے میں تمہیں بتا دوں۔ کہا راز کی بات کیا ہے؟ کہا یہ ہے کہ میں عبداللہ کا سر لینے کے لیے آیا ہوں، میں عبداللہ کا سر لینے کے لیے آیا ہوں۔ راز کی بات ہے تمہیں بتا رہا ہوں، کسی کو بتانا مت۔ اللہ اکبر، تاریخ میں آتا ہے حضرت عبداللہ نے جب اتنا سنا نا تو اب اعلان نہیں کیا، آواز نہیں لگائی کہ یہ میرا کلر
ہے، یہ میرا قاتل ہے، نہیں پیارے، بلکہ حضرت عبداللہ بچپنے کا عالم ہے۔ جب اتنا سنانا تو مسکرا کر کہا، اے دور سے آنے والے مسافر، تم اپنی خواہش پوری کر لو، تم میرا سر قلم کر کے لے جاؤ۔ اس یہودی نے کہا، اے بیٹا کیسی بات کرتے ہو، تم نے مجھے پانی پلایا ہے، تم نے مجھے کھانا کھلایا ہے، میں تمہارا سر کیسے قلم کر سکتا ہوں؟ تو اس نوجوان سے اس عبداللہ اس بچے نے کہا تھا، لیکن سنو، تم جس ارادے سے نکلے ہو، جس عبداللہ ابن عبد المطلب کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میں ہی ہوں۔ میرا نام عبداللہ ہے، میرے باپ کا نام عبد المطلب ہے۔ قسم خدا کی، جب اس یہودی نے اتنا سنا تھا، تلوار کو زمین پر رکھا، اپنے سر کو قدموں میں رکھا اور کہنے لگا، اے عبداللہ سنو، میں تمہارا سر لینے کے لیے آیا تھا، لیکن اب سر لے کر نہیں جا رہا ہوں، بلکہ سر دے کر جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا وجہ کیا ہے، کیا دیکھ لیا؟ اس نے کہا جب عبداللہ کا یہ عالم ہے تو محمد رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ جب عبداللہ کا یہ عالم ہے، جب عبداللہ کا یہ عالم ہے تو پھر محمد الرسول اللہ کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزو، یہی عبداللہ ہے، جوان ہو جاتے ہیں۔ عبد المطلب کی تمنا پوری ہو گئی، 12 بیٹے ہیں۔ پھر ایک دن حضرت عبد المطلب کعبہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، کعبہ شریف میں بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے تو خواب میں آواز آتی ہے، اے عبد المطلب، جب تمہارے ایک بیٹا تھا تو تم نے ایک منت مانی تھی کہ اگر 12 بیٹے ہو جائیں گے تو ایک بیٹا رب کی بارگاہ میں قربان کرو گے، اب اپنی منت تو پوری کرو۔ حضرت عبد المطلب کی آنکھ کھلی، اپنے گھر آئے، اب 12 بیٹے جوان ہیں، عبداللہ بھی جوان ہو چکے ہیں۔ 12 بیٹوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا، بیٹا میں نے ایک منت مانی تھی۔ اللہ اکبر۔ بیٹوں نے کہا، بابا جان بتاؤ کیا منت تھی؟ بیٹے باپ نے بیٹوں کو منت بتا دی۔ اب اللہ اکبر سنو، اس زمانے کا عالم سنو، ابھی نبی تشریف نہیں لائے تھے، لیکن پھر بھی اولاد ماں باپ کی کتنی وفادار تھی۔ قسم خدا کی یار، جب اتنا سنانا 12 بیٹوں نے تو ہر ایک بیٹا اب رب کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ کہنے لگا، بابا مجھے رب کے نام پر قربان کر دیجئے۔ کہنے لگا، بابا مجھے رب کے نام پر قربان کر دیجئے۔ وہ 12 بیٹے ہیں، ہر ایک بیٹا رب کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور آج ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، اگر کسی کا ابا کہہ دے نا 4 بیٹے ہوں کہ مجھے ایک بیٹا رب کی بارگاہ میں قربان کرنا ہے، تم میں سے کون سا تیار ہو رہا؟ تو شاید چھوٹے والے کیا 4 مل جائیں گے، اور ہو سکتا ہے ابا کا ہی اگلا دن نہ نکل گیا ہے، رات میں ابا کو سلٹا دیں۔ اب جب ہر بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اب معاملہ آیا کون سے بیٹے کو قربان کرے، تو اللہ اکبر قرآن اندازی کی گئی کہ 12 کے نام لکھو۔ نام لکھے گئے، اب جب قرآن اندازی کی پرچی کھولی تو نام نکلا حضرت عبداللہ کا۔ کس کا؟ حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ سب سے حسین و جمیل عبداللہ ہے، پورے مکے کی آنکھوں کا تارا عبداللہ ہے، مکے کا یوسف عبداللہ ہے۔ اللہ اکبر پیارے، حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ دن بھی رکھ دیا گیا ہے، وقت کی بھی تعین کر دی گئی ہے۔ پورے مکہ کے اندر ہوا پھیل گئی کہ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ پورے مکے کے اندر ہوا پھیل گئی ہے۔ اب مکے کا بوڑھا بھی پریشان، اب مکے کا بوڑھا بھی پریشان ہے، جوان بھی پریشان ہے، عورت بھی حیران۔